اپنا جانشی حضور قائد ملت عزت رضا کو چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. آج جب وہ ختم بخاری کرواتے ہیں، آج جب وہ خطاب کرتے ہیں، آج جب وہ دینی محفلوں میں علماء کا کلاس لیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. لوگ درسگاہوں میں 25 سال پڑھنے کے بعد اتنا کچھ نہیں سیکھ سکتے جتنا تاج الشریعہ نے 2-4 سال اپنے ساتھ رکھ کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اپنے بیٹے کے سینے کو علم کے آماجگاہ بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چادریں وہاں بیچی جاتی ہیں، چادریں وہاں بیچی جاتی ہیں جہاں علم نہیں ہوتا. پھول وہاں بیچا جاتا جہاں علم نہیں ہوتا، لیکن جہاں علم ہوتا وہاں چادر نہیں بیچی جاتی ہے، وہاں پھول نہیں بیچا جاتا ہے. علم کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولتا ہے. آج کی تاریخ میں بریلی شریف کی دھمک جو ساری دنیا میں ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے، وہ تقوی کی وجہ سے ہے، وہ عشق رسالت کی وجہ سے ہے. اجمیر کا مجاہل مجاور وہ پھول بیچ کے چاہتا ہے کہ احمد رضا سے مقابلہ کر لے، وہ چاہتا ہے کہ پھول اور چادر بیچ کر وہ عزت ہم حاصل کر لیں. غریب نواز بڑے ہیں لیکن وہاں کا مجاور بڑا نہیں ہے. جو نمازیں چھوڑتا ہے، جو رمضان کے دن میں روزہ نہیں رکھتا ہے، جو شراب پیتا ہے، وہ مجاور کی وجہ سے اجمیر نہیں جاتے. ہم تو غریب نواز کی وجہ سے اجمیر معلیٰ جاتے ہیں، ان شرابیوں کی وجہ سے نہیں جاتے جو رمضان کی دن میں چرس اور افیم کھاتا پیتا ہو. یہ چلا ہے رضا سے آنکھ ملانے. اعلیٰ حضرت نے جو اسلام جو مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، جو 1000 کتابیں لکھ کر جو دین پہ ہونے والے حملوں کا جواب دیا ہے، آج اسی کا اثر ہے کہ جو دین کا کام کرے گا وہ رہے احمد رضا نام کا پٹھان. اللہ اسے سوداگران سے اٹھا کے پوری دنیا میں جو عزتوں سے نوازا ہے، اس کا حال اسی سے پتہ لگا لیں. امریکہ میں رضا کے نام پہ مدرسوں کا نام، امریکہ میں لاکھوں ہزاروں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا، ہندوستان میں کروڑوں آدمی اپنے نام کے ساتھ لفظ رضا لگائے ہوا ہے. سمر رضا، احسن رضا، اختر رضا، اقبال رضا، ناصر رضا. رضا اکیلا تھا مگر جب انہوں نے دین کے حملوں کا جواب دیا ہے، 1000 کتابیں لکھ کر دشمنوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو احمد رضا کا چرچا آج نام کے ساتھ، مسجدوں کا نام رضا جامع مسجد، مدرسوں کا نام مدرسہ رضویہ، خانقاہ کا نام خانقاہ رضویہ. ہندوستان سے باہر امریکہ کی یونیورسٹی میں رضا پہ ریسرچ، آکسفورڈ میں رضا پہ ریسرچ، برکلی میں رضا پہ ریسرچ، کیمبرج میں رضا پہ ریسرچ. ہندوستان میں 1 درجن سے زیادہ یونیورسٹیوں میں ان پہ تھیسس لکھ کر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے. ایسا ماحول لگ رہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. اسم تو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جن لوگوں نے دشمنی کی اعلیٰ حضرت سے، ان کا چراغ بجھ گیا. جن لوگوں نے دشمنی کی، ان کا چراغ بجھ گیا، ان کی عزت ختم ہو گئی. وہ ہمارے سر پہ بیٹھتے تھے، وہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہنے لگے. بریلی میرا مرکز ہے، وہاں کے فتوے کی دھمک، وہاں کی تحقیق کی دھمک اس طرح ہے کہ کوئی فتوہ عالمگیر نہیں ہوتا جب تک کہ بریلی شریف کی مہر نہیں لگ جائے. یہ دھمک ہے. بریلی شریف نے دین کی خدمت کی ہے، اس لیے اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا ہے. جن لوگوں نے ان سے دشمنی کی، ان کا چراغ گل ہو گیا، ان کی خانقاہوں کی عظمت مٹ گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا. جو نذرانے لے گا، اسی روم میں رہے گا، کھائے گا تو اونچا کرے گا، جس کے منہ میں زبان نہ ہو، جس کے ہاتھ میں قلم نہ ہو، وہ کیا تاج الشریعہ سے مقابلہ کر پائے گا؟ جنہوں نے درس بخاری دے کے خدمت کی، جنہوں نے 100 کی قریب کتابیں لکھ کر دن کی خدمت کی، جنہوں نے اپنے دور کی فتنوں کا کرارا جواب دیا، خطاب کے ذریعہ، مریدوں کے ذریعہ، تصنیف کے ذریعہ، جو مسلک حق کی حفاظت کی ہے، اس کا مقابلہ یہ پھول بیچنے والا کیا کر پائے گا؟ ہر سارے دشمن رضا کے وہ جل کر راکھ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا. لیکن جو رضا سے وابستہ ہوا وہ نیک نام ہو گیا. چلنے ان سے جتنے لوگ چلے سب کا چراغ بجھ گیا، سب کا چراغ گل ہو گیا، سب کی مٹی پلید ہو گئی، سب کی عزت مٹی میں مل گئی. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، اسی کا دبدبہ ہر طرف ہے. علم کی وجہ سے کمزور طاقتور ہو جاتا ہے، علم کی وجہ سے دلوں پہ حکومت کی جاتی ہے، علم کی وجہ سے آج آدمی نیک نام ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کو ان کے علم نے آج 100 سال ہو گئے ان کے وصال کے، اس کے باوجود ان کے علم نے ان کو زندہ رکھا ہے، ان کے تقوی نے ان کو زندہ رکھا ہے. ہندوستان میں الگ الگ فیملیز کے لوگ رہتے
ہیں, کوئی پولیٹکس کے لیے مشہور ہے, کوئی بزنس کے لیے مشہور ہے, مگر رضا کی فیملی عشق رسالت کے لیے مشہور ہے. رضا کی فیملی عشق رسالت کے لیے مشہور ہے. جو رضا سے دور ہوا ممکن ہے کہ وہ رافضیت سے قریب ہو جائے, ممکن ہے کہ خارجیت سے قریب ہو جائے, مگر جو رضا سے زیادہ اٹیچ رہا, ان کی کتاب پڑھتا رہا, ان کا نام لیتا رہا, ان کو اپنا رہنما سمجھتا رہا, ان کو دولت تو نہیں ملے گی دنیا کی, البتہ سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت ہے وہ دولت اس کے ساتھ رہے گی. اور اگر یہ دولت رہی تو اس سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. مراد آباد کے غریب مسلمانوں, تم پیتل کی فیکٹری میں کام کر کے 10,000 روپے ماہانہ کماتے ہو, کبھی مت سمجھنا کہ میں غریب ہوں. نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے رہنا, روزانہ اپنے گھر میں 10 منٹ کے لیے صحیح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا, عالموں سے سچی محبت کرنا اور مدرسوں سے آنا جانا برقرار رکھنا, مصطفیٰ کے مہمانوں کی خدمت کرنا, عالموں سے سچی دوستی کرنا. اپنا گفتگو سنتے ہیں, اپنے لوگوں کی گفتگو نہیں سنتے. روی شنکر کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے دینی رہنما کو سنیں. مراری باپو کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے مذہبی رہنما کو سنیں. آپ کے مذہبی رہنما کو بھی چاہیے وہ اس 1-2 گھنٹے کا استعمال آل فال قصہ کہانی اور صاحب اور ناٹنگی اور ڈرامے کامیڈی میں نہیں بلکہ جو سچی باتیں ہیں اس میں گزارے, لوگوں کو ایک مزاج دے, لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے اندر سے پروموٹ کرے, موٹیویشن دلائے, لوگوں کو تحریک دلائے, شوق دلائے, نفرت نہیں دلائے, مایوسیت کی باتیں نہیں کرے, لوگوں کو شوق دلائے. اسلام بشارت میں یقین کرتا ہے, نفرت میں نہیں. حضور نے کہا تھا بشرو ولا تنفرو, خوشخبری سنائیے نفرت مت دلائیے. یسرو آسانیاں پیدا کیجیے, ولا تعسرو مشکل مت پیدا کیجیے, مشکلات نہیں آسانیاں پیدا کیجیے, نفرت نہیں بشارت سنائیے. الحمدللہ میں نے اس 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو میں کوشش کیا تھا کہ آپ تک میں آپ کے دلوں کو ایک خوشی عطا کر دوں تاکہ آپ کو لگے کہ ہمارا جو مستقبل ہے اس سائنٹیفک وکاس کے زمانے میں بڑا خوبصورت مستقبل ہے, بڑا سنہرا مستقبل ہے. ہندوستان میں تو میڈیا والوں کے ہنگامے میں ہم تھوڑا مایوس رہتے ہیں, مگر یہاں سے باہر آپ جا کے دیکھیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا, کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس دن یورپ کا ایک دانشور پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو. ہندوستان میں بھی ہماری 2-4 بیٹیاں جاہل باپ کی جاہل بیٹیاں وہ بھلے ہی ادھر چلی جائیں, اب وہ بھی سچی بات ہے کہ نہیں کہ میڈیا کا ہنگامہ ہے, وہ اللہ علم بالصواب, مگر سچائی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے ملک میں بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن جاہل نہیں پڑھا لکھا اسکالر کلمہ پڑھ کے مومن بنتا چلا جا رہا ہے. چونکہ اس رپورٹ کو دکھلایا نہیں جاتا, اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. چند شریروں نے ہندوستان کا خوبصورت ماحول بگاڑنا چاہا ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ہے, میرا خدا ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے. 2 سال پہلے ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمان مایوس تھے, میری چیخ و پکار دب کے رہ گئی, میرا احتجاج مظاہرہ اس پہ کوئی اثر حکومت کا نہیں پڑا, حکومت نے اس کی کوئی نوٹس نہیں لیا, مگر ہماری دعائیں, ہمارے بزرگوں کی دعائیں کام آئیں جو رات بھر رو کے دعا کرتے تھے مسجدوں میں تہجد کی نماز میں. ان کی دعائیں رنگ لائیں کہ ہوانگ سٹی سے ایک چھوٹا سا کیڑا آ گیا ہندوستان, اور وہ کیڑا اس طرح ان طاقتوروں کو غرور توڑ دیا کہ بس سب کچھ بھول کر کے اسی کیڑے کے کوارنٹائن میں لگ گئے, آئسولیشن میں لگ گئے. لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا اس NRC کا, الحمدللہ اس کیڑے نے وہ دھمال مچا دیا, یہ سب کا غرور توڑ کے بتا دیا زیادہ اکڑنا مت, زیادہ بگڑنا مت, زیادہ ظلم مت کرنا, تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس لیے جس اللہ نے آپ کو عزت دلائی, جس اللہ نے اس سنکٹ کی گھڑی میں آپ کی مدد کی, ورنہ سارا مسلمان پریشان تھا. کوئی صاحب آدھار کارڈ, پین کارڈ, آئی کارڈ, الیکشن آئی کارڈ اور پاس بک سب کو درست کرنے کے لوگ کچہری دوڑ رہے تھے. الحمدللہ ابھی تھوڑا سا ماحول اچھا بنا ہے. تو جو رب ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے تو خوشحالی کے زمانے میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے. جب ابھی امن کا زمانہ ہے, امن کے زمانے میں عبادت زیادہ کیجیے, امن کے زمانے میں تلاوت زیادہ کیجیے, اور آپ
जानते हैं कि कोई नेता चीखता रहा, कुछ नहीं हुआ। हमारी माँ बहन बेटियां धरना पे बैठी 3 महीने तक, कुछ नहीं हुआ। मौलवी चीखता रहा, कोई असर नहीं पड़ा। मगर अल्लाह ने जब मदद करना चाहा, एक छोटे से कीड़े से सारी दुनिया को हिला के रख दिया। जिस तरह नमरूद को अल्लाह ने सल्तनत दी थी, वह गलत इस्तेमाल हुआ तो छोटा सा कीड़ा उसके गुरूर को तोड़ के मार डाला। उसी तरह आज का नमरूद भी अगर नहीं संभलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस नमरूद को ठिकाने लगाना आता है, जो कल के बड़े नमरूद को भी इसी मामूली सी मच्छर से तबाह किया था। आज के नमरूद को भी मामूली मच्छर से तबाह करने की ताकत वो अल्लाह रखता है। इसलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं। मदरसों को उजाड़ रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं। आप काफिरों की तरह शादी ब्याह कर रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं। कोई काफिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी बदअमली आपको बिगाड़ेगी, आपकी गंदी सोच आपको बिगाड़ेगी, आपकी काफिराना सोच आपको बिगाड़ेगी। इसलिए आप कसम खा लें, दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे बहस नहीं। वो नाचे गाए कूदे, हमको उससे मतलब नहीं। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। हालांकि मैं तो आज बिल्कुल मूड बना के आया था कि कुरान शरीफ से 5-10 जगहों से बिल्कुल अजूबा बातें होगा। इसको इस मिसाल से समझ ले, अगर मुकेश अंबानी की बीवी 100 करोड़ की कार लेकर तेरे पास आ जाए और बोले तू मेरे घर में एक चांदी सोने का बुत है, उसको सजदा कर, या 100 करोड़ की कार मैं तुझको दे दूंगी, मुझे यकीन है कि पीतल बनाकर 10,000 महाना कमाने वाला वो यही जवाब देगा, मैं तुम्हारी कार पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है वह खरबों के घर से बड़ी दौलत है। जो दौलत अल्लाह ने दी है वह खरबों की कार से बड़ी दौलत है। जो दौलत अल्लाह ने दी है वह सोने चांदी के मकान से बड़ी दौलत है। इस दौलत की हिफाजत रहे, यह दौलत मरते दम तक साथ रहे। वरना बहुत सारे लोग हैं मुसलमान थे पहले, मरते वक्त मुसलमान नहीं रहे, मरते वक्त ईमान चला गया। इसे उस दौलत की हिफाजत करने के लिए, दौलत की हिफाजत कैसे होगी, कैसे कहां से वो दौलत लूटने से बचेगी, उससे रिश्ता मजबूत करना होगा। आलिम दीन के पास बैठेंगे तो फुटबॉल की बात नहीं करता है, वो क्रिकेट की बात नहीं करता है, वो फिल्म की बात नहीं करता है। आलिम के पास जब भी बैठते हैं वो कुरान की बात करता है, वो हदीस की बात करता है, कुरान पाक की रोशनी में हमें जन्नत का रास्ता दिखलाता है। इसलिए आलिम से दुश्मनी आदमी को तबाह बर्बाद कर डालेगी और आलिम की दोस्ती आदमी के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा कर देगी। हजरत सुफियान सौरी जिंदगी के जवानी के भी अहद में है, मगर उन्होंने जवानी में झुक के चलना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा हुजूर आप आलिम दीन मुहद्दिस कबीर हैं, ये और बात है, मगर उम्र का भी तकाजा है, आप जवान हैं, इस वक्त कमर क्यों झुक गई आपकी? कहा जिंदगी का एक हादसा मेरी कमर को झुका दिया। कहा वह कौन सा हादसा था? कहा मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे, वह तीनों बहुत काबिल लाइक 5 उस्ताद थे और बहुत बासलाहियत और बहुत बड़े आबिद थे। दिन भर रोजा रखते, रात भर क़याम करते, नमाज पढ़ते, मगर मरने से पहले तीनों का अंजाम बुरा हो गया। एक यहूदी होके मर गया, एक नसरानी होके मर गया, एक मजूसी होके मर गया। मुहद्दिस कबीर सुफियान सौरी कहते हैं जब से मैंने अपने इन 3 असातिज़ा का अंजाम बुरा देखा, मेरी जिंदगी से सुकून उड़ गया है। अब एक ही फिक्र सताती है कि मेरा क्या होगा। इतने बड़े मुहद्दिस कबीर कहते हैं इनका अंजाम बद देखने के बाद अब मैं अपने रब से कुछ नहीं मांगता हूं, बस सिर्फ एक ही दुआ करता हूं, मालिक कुछ रहे या ना रहे, मरते वक्त ईमान सलामत रहे। सुभान अल्लाह। ये दुआ वक्त इतने बड़े मुहद्दिस, जो लोग जिंदगी भर गुटखा खाते हैं, जिंदगी भर झूठों की सोहबत में रहते हैं, जिंदगी भर झूठ गीबत चुगलखोरी के माहौल में रहते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि जन्नत मेरी जागीर है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। यहाँ तो मुहद्दिस कबीर नमाज पंजगाना का पाबंद, बहुत बड़े मुत्तकी वलियों की जमात के इमाम, वलियों की जमात के इमाम, इनकी सोच इतनी बुलंद है कि रोते हैं और रात रात भर अल्लाह के हुजूर ईमान की सलामती की दुआ करते हैं। और यहाँ न तकवा है न इल्म है, उसके बावजूद घमंड है कि जन्नत मेरी जागीर है। इसका मतलब है कि हमने कांच को सोना समझ लिया है। सोना अलग चीज है। इन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करने से सीने का घमंड दूर होता है, यहाँ का गुरूर चकनाचूर होता है, आदमी को एहसास होता है मुझे क्या
کرنا تھا, کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے نیکوں سے رشتہ ناتا جڑا رہے, عالموں سے سمبند بنا رہے, اور اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیں, کشٹ نہیں پہنچائیں. جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, میں وہی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں. آپ کے دل کو ایک خوشی میں دینا چاہتا ہوں. وہ خوشی یہی کہ آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے, مگر میرا خدا کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسلام کو سارے مذاہب پہ غالب کر دے. اسلام غالب ہونے آیا ہے, مغلوب ہونے نہیں آیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کافر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنے منہ سے اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نوری, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا, بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کے اور حضور نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس دھرتی پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. یعنی دنیا کے ہر گھر میں اسلام پہنچے گا, ہر پھوس اور پختہ کے مکان میں اسلام پہنچے گا. یہ مصطفیٰ کہتے ہیں. اور یورپ کا دانشور ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. کوئی مولانا بولتا تو لوگ کہتے مولانا خوش فہمی میں مبتلا ہے. کوئی ہندوستان کے رائٹر بولیں وہ کمزور رائٹر کسی کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہے. برنارڈ شاہ یورپ کا زبردست پڑھا لکھا وہ شخص ہے جس کی کتاب ہندوستان کی یونیورسٹیز میں چلتی ہے. ایک بڑا پڑھا لکھا یورپ کی سرزمین کا ماہر وہ کیا کہتا ہے, یورپ کی سرزمین کا ماہر وہ کیا کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے دنیا میں جو سائنس کا ماحول بن رہا ہے, سوچنے سمجھنے کا اور جہالت سے نکلنے کا, توہمات سے نکلنے کا, اندھ بھکتی سے نکلنے کا جو ماحول یورپ میں بن رہا ہے, سچائی کی تلاش بڑھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس ماحول میں میں کہہ سکتا ہوں if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. مولانا مولوی پیر اور ہندوستان کا کوئی دانشور نہیں. برنارڈ شاہ کہتا ہے اگر آنے والے 100 سال کے اندر پورے انگلینڈ ہی نہیں پورے یورپ مہادویپ میں, یورپ میں فرانس بھی ہے, یورپ میں بیلجیم بھی ہے, یورپ میں جرمنی بھی ہے, یورپ میں ہالینڈ بھی ہے, یہ سارے ترقی یافتہ ممالک یورپ بر اعظم میں ہے. یورپ کا ہی ایک انسان برنارڈ شاہ کہتا ہے اگر آنے والے 100 سال میں صرف انگلینڈ نہیں یورپ مہادویپ میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو مذہب اسلام بننے والا ہے. آنے والے 100 سال میں پورے یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب رولنگ مذہب بننے والا ہے تو مذہب اسلام بننے والا. آج بھی وہاں مذہب اسلام ہے, آج بھی وہاں داڑھی ٹوپی ہے, آج بھی وہاں مدرسے مسجدیں ہیں, مگر رولنگ مذہب کون کہتا ہے؟ میں نہیں, وہاں کا ایک کرسچن دانشور کہتا ہے کہ جو ماحول وہاں کا بن رہا ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ آنے والا وقت اسلام کا ہے, آنے والا دن اسلام کا ہے. الحمدللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مایوسیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنی ذمہ داری سے آپ وابستہ رہیں, حضور کے سچے غلام بن کے رہیں. جو بھی خرافات چور دروازے سے میری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے سے دور کریں. میں نے نیتا جی کے آنے سے پہلے میں نے ایک مفہوم دیا تھا کہ وہ پنڈت جی جو اپنی اصلیت سے جڑے ہوئے ہیں, سی ایم کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی لنگی نہیں چھوڑی, اپنا ہاف کرتا نہیں چھوڑا. تو ہمارے جو بچے جس طرح سے پروان چڑھتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, وہ بھی ان کو دیکھ کے سبق حاصل کر کے عہد کر لیں چاہے میں جتنی ترقی کرتا چلا جاؤں مگر میں بنیاد سے جڑا رہوں گا. میرا لباس اسلامی, میری بات اسلامی, میرا ماحول اسلامی, میرا انوائرنمنٹ اسلامی. اگر ایسا رہا تو مصطفیٰ کی مدد آپ کے ساتھ, غوث اعظم کی عطا آپ کے ساتھ, اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ, آپ کی محنت رہی تو دنیا کی دوسری قومیں بعد میں سب سے آگے
مصطفیٰ کا غلام چلتا چلا جائے بے شک، بے شک۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سایہ ہم نے اپنے مذہب، اپنے مدرسے، اپنی کتابوں پہ ہم نے سایہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا۔ اس دوسروں کے ناول پڑھتے ہیں، دوسروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، دوسروں کا ڈرامہ پڑھتے ہیں، دوسروں کی مثال دیتے ہیں، دوسروں کی گفتگو سنتے ہیں، اپنے لوگوں کی گفتگو نہیں سنتے۔ روی شنکر کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے دینی رہنما کو سنیں۔ مراری باپو کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے مذہبی رہنما کو سنیں۔ آپ کے مذہبی رہنما کو بھی چاہیے وہ اس 1-2 گھنٹے کا استعمال آل فال قصہ کہانی اور صاحب اور ناٹنگی اور ڈرامے کامیڈی میں نہیں، بلکہ جو سچی باتیں ہیں اس میں گزارے، لوگوں کو ایک مزاج دے، لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے اندر سے پروموٹ کرے، موٹیویشن دلائے، لوگوں کو تحریک دلائے، شوق دلائے، نفرت نہیں دلائے، مایوسیت کی باتیں نہیں کرے، لوگوں کو شوق دلائے۔ اسلام بشارت میں یقین کرتا ہے، نفرت میں نہیں۔ حضور نے کہا تھا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری سنائیے، نفرت مت دلائیے۔ یسرو، آسانیاں پیدا کیجیے، ولا تعسرو، مشکل مت پیدا کیجیے، مشکلات نہیں آسانیاں پیدا کیجیے، نفرت نہیں بشارت سنائیے۔ الحمدللہ میں نے اس 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو میں کوشش کیا تھا کہ آپ تک میں آپ کے دلوں کو ایک خوشی عطا کر دوں، تاکہ آپ کو لگے کہ ہمارا جو مستقبل ہے اس سائنٹیفک وکاس کے زمانے میں بڑا خوبصورت مستقبل ہے، بڑا سنہرا مستقبل ہے۔ ہندوستان میں تو میڈیا والوں کے ہنگامے میں ہم تھوڑا مایوس رہتے ہیں، مگر یہاں سے باہر آپ جا کے دیکھیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس دن یورپ کا ایک دانشور پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو۔ ہندوستان میں بھی ہماری 2-4 بیٹیاں جاہل باپ کی جاہل بیٹیاں، وہ بھلے ہی ادھر چلی جائیں، اب وہ بھی سچی بات ہے کہ نہیں کہ میڈیا کا ہنگامہ ہے، وہ اللہ علم بالصواب، مگر سچائی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے ملک میں بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن جاہل نہیں پڑھا لکھا اسکالر کلمہ پڑھ کے مومن بنتا چلا جا رہا ہے۔ چونکہ اس رپورٹ کو دکھلایا نہیں جاتا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے، چند شریروں نے ہندوستان کا خوبصورت ماحول بگاڑنا چاہا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ہے، میرا خدا ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے۔ 2 سال پہلے ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمان مایوس تھے، میری چیخ و پکار دب کے رہ گئی، میرا احتجاج مظاہرہ اس پہ کوئی اثر حکومت کا نہیں پڑا، حکومت نے اس کی کوئی نوٹس نہیں لیا، مگر ہماری دعائیں، ہمارے بزرگوں کی دعائیں کام آئیں، جو رات بھر رو کے دعا کرتے تھے مسجدوں میں تہجد کی نماز میں، ان کی دعائیں رنگ لائیں کہ ہوانگ سٹی سے ایک چھوٹا سا کیڑا آ گیا ہندوستان، اور وہ کیڑا اس طرح ان طاقتوروں